بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو اسلامک ریولوشن آف ایران کے کرنٹ سچویشن، جو حالات حاضرہ جو چل رہے ہیں ایران میں، آپ دیکھیں گے تقریباً ایک ہفتہ 10 دن سے جتنا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے پوری دنیا کا، چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہو، یوروپین میڈیا ہو، سارے میڈیا جتنا بھی ہے انکلوڈنگ انڈین میڈیا، وہ انڈین میڈیا میں بھی کیا ہے، کنڑا میڈیا میں دیکھو، ہر ریجنل لینگویجز میں بھی بہت زیادہ کور کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ایک عورت جو حجاب کم ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو پولیس تھی لے کے گئی تھی، تو وہاں پر اس کا ڈیتھ ہونے کی وجہ سے، جب اسی کے یعنی کہ سب لوگوں کا یہ تھا کہ جو چل رہا ہے حالات، وہاں کے ایران کے جو حالات چل رہے ہیں بہت ہی جی پیش ایسا کر رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا پرابلم ہو گیا، جبکہ دیکھا جائے تو کچھ زیادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پیچھے بڑی طاقت یعنی کہ سمجھو پوری دنیا، یعنی کہ امریکہ ہو، اسرائیل، یوروپین کنٹری، سب کے سب پورے میڈیاز وغیرہ بہت بوال مچا کے پیش کر رہے تھے۔ جیسے ہی جمعہ کے دن جو مرد عورت نماز کے بعد جو پروٹیسٹ ریلی نکالے، یہ جبکہ پورا ملائے جائیں گے ہنڈریڈس میں تھے، ہر سٹی میں ہنڈریڈس میں ہی پروٹیسٹ ہو رہے تھے، جب یہ نکالے تو ملینز میں، انہیں پورے عورتیں مردیں سب ملا کے ملینز میں جب نکلا تو وہ کور نہیں کر رہے ہیں کہیں پہ بھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی اس میں تو ہو جاتا ہے، پہلے جو جتنا بھی ہو رہا تھا یعنی کہ یوں سمجھو حجاب کو نکالو، در حقیقت میں دیکھا جائے تو جو نظام میں ولایت ہے اس کے خلاف ہو رہا تھا در حقیقت میں، یعنی کہ کبھی رہبر کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، کبھی اسکارف جلا رہے ہیں، کبھی بال کٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب جمعہ کے دن حجاب یعنی ریولوشنی، یعنی کہ یوں سمجھو کہ جو رہبر کے حق میں یعنی کہ ان کی دفاع میں جو ریلی نکلی ملینز میں، جبکہ وہاں کے اگر دیکھا جائے جو شعار، جو سلوگنس ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہے، عورتوں میں بھی بول رہے ہیں، لگا رہے ہیں کہ ماں کوفی نیستم، امام علی تنہا میمونے، یعنی اس طریقے کے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ ہم کوفی نہیں ہیں جب امام علی کو اکیلے چھوڑ دیں، ہم پورا لشکر ہمارا، یعنی کہ سمجھو کہ عورتوں کے نہ رہیں، ہمارا پورا لشکر آمد ہے، یعنی تیار ہیں آپ کی سپورٹ پہ، آپ کی دفاع کے لیے۔ یعنی کہ یہ جو نعرے لگ رہے تھے، یعنی کہ ان کا وہ نعروں سے ایسے لگ رہا ہے ان کا کتنا ان لوگوں میں شعور، یعنی کہ جو ایجوکیٹ پبلک ہے، کیونکہ وہ جو جس طریقے کے نعرے تھے وہاں پر کہیں پر بھی آپ پورے ان کے نعروں میں وغیرہ کہیں پر بھی دیکھیے نہ حجاب کا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا ان کو پتا ہے کہ دشمن کا کیا چال چل رہی ہے، یعنی یہیں پر پتا چلتا ہے کہ دشمن کو پہچاننا ہے کہ دشمنی کیسے، دشمن کا پہچاننا ہو تو ان کو کیسے کس طریقے سے وہاں پر بلند ہے، اتنا ایجوکیٹ ہو گئے ہیں کہ وہاں کا معاشرہ، کہ وہاں پر ان کو پتا ہے، سیدھے سیدھے جڑوں کو بول رہے ہیں کہ یہاں پر نظام ولایت کے خلاف وہ جو چل رہا تھا وہ ہم اس کے کون لیڈرشپ ہے، پورے کا پورا رہبر آیت اللہ خامنہ ای، ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا وہ معاشرہ ہائیلی اوپر گیا ہے۔ اور وہی اب ہم انڈیا میں دیکھیے کرنٹ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں حجاب کے خلاف وغیرہ وغیرہ جو سچویشنز وغیرہ، جو اینٹی مسلم یعنی اسلامی فوبیا وغیرہ چل رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں کے سلوگنس وغیرہ کچھ دیکھیے، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی یعنی ہمارے پورے معاشرے میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا دیکھا جائیں گے نا، دیکھیں گے یعنی ممبروں سے بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے،
وہی چل رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، نہ کوئی بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، یعنی معاشرے کو بلند کرنا، ایجوکیٹ کرنا، کوئی کہیں سے بھی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو یعنی کتنا پست ہے معاشرہ، وہاں دیکھیے کتنا ڈیولپ ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ دشمن کو پہچان رہے ہیں کہ ان کا کیا کارن ہے، کیوں وہاں پر زیادہ یعنی کہ ڈائریکٹ، یعنی رہبر کو، اگر رہبر ہمارے ہیں تو سب کچھ باقی ہے، یعنی شعور یعنی ان کا بلند ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے تو ہمارا بہت نچلے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا، کیوں ایسا ہم لوگ پیچھے ہیں، کیوں وہاں کا آگے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دیکھیے مثلا امام خمینی جب آئے تھے تو سیدھے سیدھے امام خمینی آ کے پہلے ہی یعنی ان کے روٹس، جڑیں کہاں پر تھے، ظلم وغیرہ کہاں سے ہو رہا ہے، بیت المقدس فلسطین، تو سیدھے سیدھے بولے کہ یہاں پر یہ غاصب حکومت کو نکال پھینچو، یعنی کہ اسرائیل جو غاصب ہے وہاں سے ہٹانا ہے، تبھی یعنی کہ روٹس پہ حملہ، یعنی کہ ان کی دور اندیشی، یعنی کہ 45 سال یعنی 40 سال پہلے جب حکومت بننے کے بعد ان کا پورا ظلم، اور دوسرا آگاہ کر رہے تھے لوگوں کو کہ دین محمدی ایک ہوتا ہے، ایک دوسرا ہے دین امریکی، یعنی کہ کلیئرٹی، یعنی کہ اتنا انفلیٹ، یعنی مذہب میں بھی ہمارے مکس کر رہے ہیں، یعنی کہ یعنی مذہب کے اندر ملاوٹ ہو رہا ہے، تو اس سے پہچانے کہ دین امریکی یعنی کہ مذہب کو پورا مکس، یعنی پورا مذہب کو ملاوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یعنی کہ سیدھا سیدھا بتا دیے کہ یعنی کہ ہمیں پیورلی دین محمدی پہ ہم کو کام کرنا ہے، یہاں پر پوری طرح، یعنی کہ ہم لوگوں کو شعور اتنا پیدا کرنا ہے، کہ اتنی بصیرت ہونا ہے کہ ہمیں پہچانے کہ دین محمدی کون سا ہے، دین امریکی کون سا ہے۔ اس کے لیے زیادہ امام خمینی نے بہت بتایا۔ اس کے بعد اب آج کل دیکھیے مثلا رہبر آیت اللہ خامنہ ای بار بار کہہ رہے ہیں کہ برٹش شیعیزم، تو اس کے پیچھے دیکھیے برٹش شیعیزم یعنی کہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیوں ہے، یعنی کہ یعنی شیعیزم میں ملاوٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ پورا وہاں سے برٹش سے، یعنی کہ مثلا برٹش سے یعنی سارے، یعنی مثلا اچھے اوریٹرز، اچھے جو خطابت کرنے والے یعنی سکنران، ان کو لیا جا رہا ہے باقاعدہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا جیسے بار بار رہبر بول رہے ہیں کہ جب تک آج کا ماحول سمجھنے کے لیے آپ کو ہسٹری آف اسلام یعنی تاریخ اسلام کو اسٹڈی کرو، یعنی مطالعہ کرو، دین اونلی ول کم ٹو نو۔ جب تک نہیں اسٹڈی کریں گے آپ سمجھ میں نہیں آتا، بغیر اسٹڈی کرے جو اسلام کا، یعنی کہ مثلا اگر اسٹڈی کریں گے تو جب سے پہلے سے جائیں گے تو بہت کچھ ہے، سب کچھ چھوڑتے ہوئے مثلا سب سے ٹفسٹ ٹائم کہاں سے تھا، جب امام علی کی حکومت آئی، وہاں سے شروع ہوا۔ مثلا دیکھیے کیسے لوگ، جیسے ہی یعنی امام علی کی حکومت میں کیسے لوگ رہ رہے تھے، کہاں سے، تو وہاں پر معاویہ کا کیا حال تھا، یعنی کہ جتنا بھی وہاں سے جانے، ابو سفیان کے بیٹا معاویہ کا پوری حکومت شام کے لیے، وہاں پر شام میں جنگ کے لیے جو معاویہ کو ہٹانے کے لیے کوفے میں بلڈ کر رہے تھے، تو اس دوران معاویہ نے ایسا سیاست کھیلا کہ جنگ جمل کو سٹارٹ کیا۔ جنگ جمل میں کون ہے، کیسے شخصیت ہیں، ایک طرف رسول کی بیوی آئے ہوئے ہیں مقابلے میں، رسول امام علی ہیں ایک طرف، یعنی وہاں پہ پہچانا، یہی یعنی امام کی معرفت وغیرہ، اسی میں معلوم پڑتا ہے بصیرت، معرفت کتنا جان، اور معرفت نہیں تو آدمی بہت جلدی پھسل جاتی، یعنی کہ اس وقت بھی کئی لوگ مثلا شمر بن جوشن، غازی شورہ، یہ سب پورے مولا علی کے ساتھ میں تھے، ایسا نہیں کہ نہیں، یعنی اس دور میں بھی، یعنی کہ جنگ صفین، جنگ جمل، ایسے کیسے پورے مولا علی کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی معرفت کم ہونے کی بات، یعنی کہ پیسہ، یہ چیزوں نے، پیسہ کیسا کام کرتا ہے، اتنی بڑی شخصیت، یعنی کہ غازی شورہ کو آپ اسٹڈی کرو، مثلا شمر بن جوشن کو آپ اسٹڈی کرو، جنگ صفین میں عنقریب تھا کہ مولا کے ساتھ شہید ہونے والا تھا، شہید کر دو، وہ جا کے کربلا جب آیا تو یعنی بتا رہا ہوں یعنی پیسہ کتنا کام کرتا ہے، یعنی کہ کیسے انفلیکٹ، یعنی اسلام میں جب ملاوٹ ہو تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح شیعہ میں ملاوٹ ہو تو اچھے علماء، اچھے سکنران، اچھے یہ ان کو جیسے اس دور میں دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آج کو آپ اسٹڈی کرو کہاں پہ جا رہے ہیں، بصیرت، یہی لوگ معرفت، بصیرت، یعنی کہ جب تک شعور نہیں ہوتا آپ لوگ
بہت مشکل ہے. اس لیے ہم لوگوں کو معاشرے کو ڈیولپ کرنا, یعنی کیوں, پہچاننے کے لیے. جب تک معاشرے کو بلند نہیں کرتے, ایجوکیٹ نہیں کرتے, پہچان نہیں ہوتا. یہاں پر سب لوگ ممبرز ہیں, ہمارا یہاں پر ہندوستان کا ماحول کیا ہے کہ معاشرے کو سلا رہے ہیں کہ پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ کون کیسا کیا ہے, کون آ رہا ہے, کیا ممبر سے بول رہا ہے, کیا ہے, کون ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب آ رہے ہیں, سب کا سب اچھے مجلس چل رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ سو رہے ہیں, معاشرے کو جگہ ہی نہیں رہے ہیں, علم نہیں دے رہے ہیں. تو یہ چیزوں میں کیا ہے, سب سے زیادہ ہم لوگوں کو کام کرنا ہے, معاشرے کو جگانا, شعور کو بلند کرنا, بصیرت پیدا کرنا. اس پہ جس پر جب تک کام نہیں ہوتا, میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی بھی بدلاؤ آئے گا, کچھ بھی ہوگا. تو اس پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے بالخصوص انڈیا میں اور اردو ورلڈ میں. اب دیکھیے اس کے لیے وقت لگے گا. میں سمجھتا ہوں, جب میں جہاں پر دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں اتنا طالب علم ہوں, کچھ بھی نہیں, ایک جہالت ایسے ہی بولے, ایسے ہی کیا, میں بولا چلو علماء بہتر طریقے سے اس کی کلاسز وغیرہ لیں گے, کیسے معرفت کیا ہے, کچھ کس طریقے سے دشمن شناسی کرنا ہے, کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے کلاسوں میں وغیرہ علماء اس پہ ڈیٹیل روشنی ڈالیں گے. مگر سراسر میں جب خم میں ہوں, دیکھ رہا ہوں, مثلا تھاؤزنڈس طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, مگر کوئی بھی ہے نا, اب جب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہمارے اسلام, یعنی کوئی بھی مثلا ہمارے بچے, جب کوئی بھی ہائیلی یعنی بہت زیادہ سمجھدار بچہ ہے, بہت زیادہ ہے, تو بولیں گے اس کو ڈاکٹر بناؤ, اس کو سائنسٹسٹ بناؤ, اس کو انجینئر بناؤ. یعنی دنیا کی طرف پورے بھیج رہے ہیں. کسی کو بھی دین کا خیال ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم بیس کو گھٹ کرنے کے لیے, کوئی نہیں ہے. بچے کو جو بھی نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں ہے, لاسٹ بولتے ہیں اس کو بچے کو مولوی کو. یعنی اکثریت کی بات ہیں, تھوڑے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے ہیں, مگر میجارٹی کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اس میں کیوں میجارٹی, یعنی کہ بہت بڑی میجارٹی, یعنی کہ چھوٹی بھی نہیں, کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے. یعنی بھائی جب سب سے لیس یعنی کچھ بھی نہیں ہے, ویسے بچوں کو بھیجیں گے تو کہاں سے. اس کے بعد آتا ہے اس کے ماحول, اس کی پرابلمس ہیں, فیملی پرابلمس ہیں, گھریلو پرابلمس ہیں, فائنینشیل پرابلمس ہیں, اسی میں سارے سب کی یہی حال ہے, یعنی میجورٹی کی یہی حال ہو رہا ہے. جب تک اس کو بدل کے یہاں پر پہلے سے ٹاپرز جو رہتے ہیں نا, ان کو جتنے, ہمیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ فیلڈ میں چاہیے, انجینئرز بھی چاہیے, ڈاکٹرز بھی چاہیے, سائنٹسٹ بھی چاہیے, آرٹیفیشل, جہاں جہاں جانا, اسی طرح دین میں بھی ٹاپرز جانا ہے. تبھی جا کے ہمارے قوم کی, جب تک بدلاؤ لانے کے لیے ٹاپرز نہیں جائیں گے, بڑا مشکل کام ہے یہ. مگر یعنی محدود 2-4 جنے سے, اور سب سے بڑی ہے یہاں پر ہندوستان میں لیک آف لیڈرشپ. لیڈرشپ کا تو پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے, لیڈرشپ کا کیا حالت ہو رہا ہے. یعنی کہ میں صرف شیعوں کے لیے, سنیوں میں نہیں, سب میں یہی پرابلم ہے. لیڈرشپ کا سب جگہ پہ یہ پرابلم ہے. جب تک لیڈرشپ نہیں آتی, قوم میں بیداری نہیں آتی, بدلاؤ لانا, یہاں کا سچویشن کو چینجز کرنا بہت مشکل ہے. اس پہ زیادہ کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی اینڈ اپ کر کے تھوڑے کوشچن پہ کریں گے, اور تھوڑا اس کو کنٹینیو کریں تو بہتر ہے. کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ اگلے علماء وغیرہ اس پہ, اسی ٹاپک پہ نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ, فرائیڈے یا سیٹرڈے دیکھ لیں گے. 19 بولے تو فرائیڈے نیکسٹ جو آتا ہے انشاءاللہ علماء اس سے بہتر طریقے سے آپ کو کلاسز لیں گے انشاءاللہ. ایوری فرائیڈے اسی چارو جاسمین میں 4th فلور میں انشاءاللہ ایوری فرائیڈے اس کلاسز کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. آپ لوگوں سب سے گزارش ہے کلاسوں میں حصہ لیجئے. جو بھی علماء جب رہتے ہیں تو آپ کوشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں, حل ہو گیا تو اسی ٹائم پہ جواب دیں گے, یعنی تو اسٹڈی کر کے نیکسٹ اس میں, یا آپ کو ان کو موبائل سے نیکسٹ ڈے بھی بولیں گے. جیسے بھی ہے, کوئی بھی ہے نا سوائے معصوم کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیے. ہاں, اچھے طریقے سے سمجھنا سیکھنا بولے تو ہمارے پاس انشاءاللہ اویلیبلٹی ہے. اور دوسرا کسی کا کچھ اس بارے میں کچھ؟ حیدرآباد میں 10,000 یہ مین محرم من سفر میں 10,000, یہ 2 مہینہ 8 دن میں, یعنی 3 مہینے کے دوران.
we have in India, for example, Bangalore, maybe 500 majlises. I think Moram Sabha. People are attending majlis. What is going in? Whether they are understanding, whether it is going into their mind, whether it is going into their hearts. Okay. That is one big thing which is lacking. All right. Okay, are the ulamas not, the Zakirin and the ulamas, are they not conveying the message in a way that the youth can understand? Or the youth are incapable of understanding it? तो क्या है, देखिए, अब जैसे डॉक्टर साहब बोले 10,000 मजलिस हैदराबाद में हो रहे हैं, 500 मजलिस यहाँ हो रहे हैं, लेबनान में वगैरह 100 मजलिसें भी नहीं होते, 50-60 मजलिसें, 100 मजलिसें भी कम होते हैं। वहाँ पर देखिए उनका जज्बा शहादत तक है, शहीद होने के लिए हैं, मगर यहाँ पर सो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? ये मकसद करबला को सही बयान नहीं हो रहा। जो जानते हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुंतज़मीन बानी मजलिसें लेके जाके ऐसों को लेके आके मेंबर पे बिठाते हैं, वो कभी भी उन्हें एजुकेट करना ही नहीं जानते। अभी चाहिए इसमें कहाँ पे मसलन अभी का हाल की बात बोल रहा हूँ, ईरान में एक औरत से जब पूछ रहे तो बोलती है कि मुझे जब वो निज़ाम विलायत पे हमला हो रहा है, अगर मैं घर में बैठे रहूँ, मेरा बैठना हराम है, मुझे मैदान में आना वाजिब है दिफा के लिए। तो ये सोच कहाँ से आती है? क्योंकि मकसद करबला को जब तक सही मानों में नहीं बोलते, ये जज्बा नहीं आता। वही औरत को जो क्या है, जब मकसद सही मानों में मकसद करबला को एजुकेट करना है, एजुकेट करेंगे तो ये तो विलायत मैदान में आना नहीं, शहादत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम लोगों के लिए तो हिंदुस्तान से देखिए तो ये हालत था कि सिर्फ हाँ हम लोग सबसे अच्छे फिट हैं, बोलते हैं ना वो यही इसमें मेंबर से वगैरह ये कौम पैदा करेगी जिसके बच्चों को रोए नहीं रोना। हम लोगों को वहाँ कासिम सुलेमानी शहीद हुए बोले तो यहाँ पर मजलिसें बर्पा करने के वास्ते उतना ये है, मगर उनके नक्शे कदम की रहते हमारा भी क्या रहा ये है, हम भी कहाँ तक जा सकते हैं, कभी किसी का सोच ही नहीं आ रही है कि रीज़न क्या है। ये बानियान की वो सही आदमी से नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको बहला रहे हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे? प्रो हिजाब का तो प्रोटेस्ट हमने देख लिया, एंटी हिजाब का तो प्रोटेस्ट उसको कैसे टैकल करती है गवर्नमेंट? देखिए, यहाँ इन जनरल एंटी हिजाब का वहाँ पर एक बहाना ये दिए हैं, ये सिर्फ उन्होंने एंटी हिजाब का हम ये नहीं है, हाँ निज़ाम विलायत के ख़िलाफ़ ही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हिजाब का मसला नहीं है यहाँ पे। अगर हिजाब का मसला होता तो क्यों रहबर के ऊपर बातें कर रहे हैं, क्यों निज़ाम विलायत? यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने रहबर वहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए एक पॉलिसी है ईरानियों की भी, गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी होती है, क्योंकि हुकूमत को लॉन्ग टर्म बचाने के लिए 5-6 दिन 7-8 दिन चलने दिए। 5-6 दिन कोई प्रोटेस्ट रैली प्रो नहीं था, प्रो 5-6 दिन के बाद क्यों, जितने हैं सबको बाहर आने दो, उनको फिल्म करेंगे कौन किससे कहाँ से लिंक्स हैं, बाहर से किस किस के क्या फंडिंग्स हैं, क्या क्या है, वो सब तहकीक होती है ये उनकी, क्योंकि हुकूमत चलाना है तो एक पॉलिसीज होते हैं। अब ये मेरा नज़रिया है, शायद पॉसिबिलिटी है नहीं, इससे पहले क्योंकि हम देख रहे हैं हर 4-5 साल में एक बार कुछ ना कुछ बहाना। आज तो अब चीज़ें आपका बोल रहे हैं, इससे पहले क्या था, मसलन अहमद नजाद और रफसंजानी के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, ऐसे ये सब क्या है, निज़ाम विलायत यानी सिस्टम ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन के सिस्टम को कमज़ोर खोखला करना चाह रहे हैं। वो भी उसके लिए ये सब, इसके लिए जब वो आता है ना तब तक खामोश रहते हैं, छोटे मोटे हिजाब सब कर रहे हैं, जय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पर आप तेहरान में वगैरह देखो, कम हिजाब वाले ज़्यादा नज़र आते हैं, चादर वाले कम आते हैं। जब वैसे पूछे तो बोलते हैं हमें ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की, हम घर पर रहते हैं, बिला ज़रूरत निकलना कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़रूरत आज हमारे वाजिब है, देखो मिलियंस में आप देखो, कोई भी एंटी देखो कम पर्दे वाले है ही नहीं, वो जब आते हैं ना उनके सामने कुछ भी ना, यानी मुख्तसर दिखता है। बाज़ारों में वगैरह देखेंगे तो ये चीज़ें हैं ना, इससे एजुकेट ये समझना है कि किस वक्त घर से निकलना। जैसे करबला में वक्त पे खड़े होते करबला नहीं होती, इसी तरह इराक़ में भी रेवोल्यूशन है, वक्त पे लोग खड़े नहीं हुए, कितने बहुत ज़्यादा कुर्बानी, यूँ समझे नहीं ईरान से ज़्यादा कुर्बानियाँ इराक़ में, उसके बावजूद भी क्या हालत है। ईरान में वक्त पे कुर्बानी दिए, इनकलाब आया, निज़ाम विलायत आया,
تو وقت پہ کام کرنے کے لیے یہی ہے جو عورتیں ہوئے مردیں نکلے نا نظام الہت کے لیے، دشمن کے منہ پہ تماچا، یہ چیزیں ہیں ایکچولی.